پاکستان کے انفارمیشن منسٹر شبلی سراج صاحب جو ہیں, ہی از دا فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن براڈ کاسٹنگ. He was elected as the senator in 2015 for 6 years term. Prime Minister Imran Khan appointed him as the leader of the House for Senate of Pakistan. اس کے علاوہ ان کی جو کوالیفیکیشن ہے, جو ان کا ایکسپیرینس ہے, وہ بہت ہی اس میں ڈائیورسٹی ہے. انہوں نے لا ڈگری لی لا کالج پشاور سے, اس کے بعد انہوں نے ماسٹر انٹرنیشنل ریلیشنز امریکہ سے کیا, اور بائی پروفیشن ہی از انویسٹمنٹ بینکر. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کمرشل پائلٹ بھی ہیں, اور ہی آلسو ہولڈز اے کمرشل پائلٹس لائسنس, اینڈ امید ہے کہ سر وہ آپ کا لائسنس بالکل جینوئن ہوگا. تو شبلی صاحب کے ساتھ جو آج کی ڈسکشن ہے اس پہ ہمارے بہت سارے ممبرس کے فیڈ بیک آئے ہیں. ہم کوئی لائیو کوسچن نہیں لے رہے, اور کچھ ایشوز پہ ہم بات کر رہے ہیں. یہ دس از ناٹ اے ٹپیکل میڈیا انٹرویو. جس طرح ہمارے سیشنز ہوتے ہیں, یہ اس طرح سے ایک اے پولیٹیکل گروپ کا ڈائلاگ ہے پاکستان کے انفارمیشن منسٹر کے ساتھ. تحریک انصاف کو انہوں نے 2009 میں جوائن کیا, تو ہی از ناٹ دا پروڈکٹ آف پوسٹ سونامی اکتوبر 30 جلسہ جو ہمارا تھا مینار پاکستان میں. اور جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو ہم نے ایک چیز نوٹ کیا کہ پورے پاکستان لیول پہ, چاہے وہ کوئی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی ہو, کوئی بھی اسٹیک ہولڈر ہو, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہوں, ایک بڑا اوور ویلمنگ رسپانس اور ایک بڑا پازیٹیو فیڈ بیک, ایک بڑا اپریسیشن آیا ان کی اپوائنٹمنٹ میں, جو آئی تھنک پرائم منسٹر کا ایک بہت کمینڈیبل انیشیٹو تھا. تو ناؤ ہی از ہیئر ود اس, اور آج کا ٹاپک ہے دا وے فارورڈ فار پاکستان. تو کچھ امپورٹنٹ ایشوز پہ ہم گفتگو کریں گے, اور اس کو اسٹارٹ کریں گے منسٹری آف انفارمیشن سے کہ اپریل 2020 میں آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, اور آپ کے آگے اس وقت 3 سال ہیں ایز انفارمیشن منسٹر فار دس ٹینیور 2023 تک. آپ منسٹری آف انفارمیشن کے لیے آپ کا کیا روڈ میپ ہے, کیا لائن آف ایکشن ہے, کیا آپ نے اسٹریٹجی بنائی ہے؟ بیکاز کہ ہمارا جو کارپوریٹ سیکٹر کے ہمارے لوگ ہیں, ہمارا یہ ماننا ہے اور ہماری یہ آبزرویشن ہے کہ منسٹری آف انفارمیشن پچھلے 72 ایئرز میں وہ افیکٹو رول پلے نہیں کر سکی, اور زیادہ تر یہ ایک گورنمنٹ کا ماؤتھ پیس ہوتا ہے, اور وہ اپوزیشن کو کرٹیسائز کرتا ہے, گورنمنٹ کی ہر چیز کو وہ ہائی لائٹ کرتا ہے. لیکن اس کا رول بہت بڑا ہے, انٹرنیشنلی رول بہت بڑا ہے, خاص طور پہ جو 5th آپ کی ہائبرڈ وار ہے, اور جو سارا کچھ سلسلہ چل رہا ہے, جو ڈیجیٹل ایج ہے, اس میں جو جس طرح سے انڈیا کی پینیٹریشن ہے, جس طرح دنیا چل رہی ہے, منسٹری آف انفارمیشن کا رول گلوبلی بہت زیادہ ہے. چاہے وہ پاکستان کا امیج ہو, چاہے نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہوں, چاہے انٹرنل آپ کی چیزیں ہوں. تو میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کی اس حوالے سے کیا اسپیسیفک اسٹریٹجی ہے فار نیکسٹ 3 ایئرس. دیکھیے, سب سے پہلے تو شکریہ گروپ کارپوریٹ پاکستان گروپ کا کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ بہت سے ایسے دوست جو کہ جن کو نہ میں دیکھ پا رہا ہوں, لیکن جو بھی میں نے آپ کا پروفائل دیکھا ہے آپ کی ایکٹیویٹیز کا, تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بڑے جانے پہچانے اپنی اپنی رسپیکٹیو فیلڈز میں بڑے نام اور بڑا کنٹریبیوشن ان کا ہے. بات یہ ہے کہ جب میں یہ انفارمیشن منسٹر بنا تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے یہ ایک نیوز تھی. سو آئی ووڈنٹ سے کہ جی اس کے لیے میں تیار تھا مینٹلی یا ادروائز. میرا فیلڈ ذرا زیادہ انرجی سیکٹر پہ میں نے بہت کام کیا تھا, کامرس پہ بہت کام کیا تھا. لیکن جب پرائم منسٹر نے مجھے ذمہ داری دی تو ظاہر ہے کہ یو کانٹ آرگیو ود دا کیپٹن ایز ٹو واٹ یور بیٹنگ لائن اپ از. تو انہوں نے کہا بیٹنگ کے لیے جاؤ, تو وہ کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کام بھی آپ اگر پیشن کے ساتھ کریں گے اور پیشن کے ساتھ آپ اس کو آگے بڑھائیں گے, تو میرا خیال ہے کہ آپ سیکھتے بھی جلدی ہیں, آپ کا کام بھی ذرا زیادہ افیکٹو ہوتا ہے, اور آپ خود بھی انجوائے کرتے ہو. تو یہ کیفیتیں میں نے طاری کی, کیونکہ میں جو بھی کام کیا ہے تو بڑی پیشن کے ساتھ کیا ہے. جتنی بھی میری ایک ڈائیورسفائڈ قسم کی جو سی وی ہے اس میں میں نے بڑا وہ کیا ہے. لیکن میں یہ کہتا چلوں کہ بینکنگ واز دیٹ آئی انجوائڈ دا موسٹ. فلائنگ کو میں نے انجوائے کیا, لیکن آئی ووڈنٹ سے کہ اس میں اپنے آپ کو جیسے کہ ٹوٹلی امرس کر سکا. تو جو انفارمیشن منسٹری ہے اس کا جو ایک اگر آپ ایک دیکھیں ہسٹوریکلی, جس طرح آپ نے رائٹلی کہا کہ اس کی کریڈیبلٹی کچھ اتنی بہتر نہیں ہے یا تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو بھی گورنمنٹ کرے, اچھا کام کرے برا کرے, اس کو وہ مسلسل ایک پروپیگنڈا سو ٹو سے. اٹ واز مور یوزڈ مور ایز اے پروپیگنڈا مشین دین انفارمیشن.
دوسرا یہ تھا کہ جو اس کا جو رول تھا اس کو بڑا لمیٹڈ کیا گیا, وہ تھا انٹرنل یا پولیٹیکل یا ایک بڑا پیروکیل قسم کا اس کا اپروچ تھی جو بھی اس میں لوگ آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انفارمیشن منسٹری کا رول ہے, ایک تو یہ ہے کہ صرف یہ ضروری نہیں کہ جو حکومت عوام کے لیے کر رہی ہے وہ ان تک وہ چیز پہنچے, بلکہ جو عوام ہیں ان کی طرف سے گورنمنٹ کو بھی ایک فیڈ بیک ملنا چاہیے, ایک ریورس سچویشن بھی ہونی چاہیے, جس سے کہ آپ کو جو گراؤنڈ پہ سچویشنز ہیں, جو ان کے مسائل ہیں, جو ان کے پرابلمز ہیں, جو ان کی اسٹرینتھس ہیں, جو ان کی ویکنیسز ہیں, وہ بھی حکومت ان کو اسیمولیٹ کرے, ان سے اپنے جانکاری کرے اور پھر اس کے مطابق اپنی پالیسی ڈیسیژنز میں اس کو فیکٹر ان کرے. تو یہ ایک میکنزم ہے جس میں کہ اوبیسلی ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں, لیکن ایک فریم ورک تیار کر لیا ہے جس کی بیسس پہ ہم جو علاقائی اخبار ہیں یا جو لوکل میڈیا اسٹیشنز ہیں, ٹی وی اسٹیشنز ہیں, اس قسم کے, تو ہم یہ ایک سسٹم, ایک میکنزم میں سمجھتا ہوں جس سے کہ ہمیں گراؤنڈ سے بھی پتہ چلے کہ یہ نہیں ہو کہ ہم ہوا میں جو ہے تو نیچے کے عوام کو دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہوگا, یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی جہاں پہ کہ ہم عوام کے ایشو سے باخبر رکھ سکے, بجائے ان کے کہ ان کو ہم جو کر رہے ہیں ان سے باخبر رکھیں. نمبر 1. نمبر 2 کہ پاکستان آج کل جس طرح آپ نے خود کہا کہ جس طرح ایک بہت ہی پورٹنٹ ویپن بن گیا ہے, انفارمیشن, اس کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں, اور اس کی جو ڈیسیمیشن ہے وہ اتنی افیکٹو تبھی ہو سکتی ہے جب کہ آپ کی جو آڈینس اب صرف لوکل کمیونٹی نہیں ہے, لوکل اپنا پاکستان نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا ہے. اب کس طرح سے آپ نے آؤٹ ریچ کو بڑھانا ہے, کس طرح سے آپ نے پاکستان کو روشناس کروانا ہے, پاکستان کے ان کو نیریٹیوز کو کس طرح سے آپ نے پش کرنا ہے انٹرنیشنلی, یہ چیز جو ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا جو مین وہ ہوگا وہ بڑا افیکٹو ہوگا. اور آئی تھنک کہ دنیا کو میں ہماری جو انوالومنٹ ہے اس سے ان کو باخبر ہونا چاہیے کہ واٹ از پاکستان اسٹینڈنگ فار, واٹ از پاکستان آل اباؤٹ. اور اس قسم کا جو بھی ہماری انیشیٹوز ہو رہی ہیں, بیکاز اٹ از اے گلوبل ولیج سو ٹو سے, ٹو یوز دا کلیشے, آئی تھنک دیٹ ہمارا جو ایک آبجیکٹو ہوگا وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ری انفورس, ٹو ری انویگریٹ, ٹو ری اسٹرکچر, ٹو ری ڈیزائن all the departments which can achieve this objective, اس کو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے جو ایگزسٹنگ ڈپارٹمنٹس ہیں, انفارمیشن منسٹری از اے ہیوج منسٹری جس کے کہ ڈفرینٹ قسم کے ڈپارٹمنٹس ہیں, تو ہم ان کو ان کی پریزنس, وی وانٹ their presence to be felt, because they have become dormant, they have become ineffective, they have become dysfunctional. So the challenge is humongous, and opportunities are also kind of exciting and very very motivating. تو یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس کا ایک انٹرنیشنل آؤٹ ریچ ہم نے بڑھانا ہے. ہمارا جو ریڈیو ہے فار ایگزامپل, which is I personally think all those who have lived abroad or are living abroad, they know the importance of radio, yes, both its entertainment value and its as a tool for information or for for getting information or for disseminating information. اب جو ریڈیو ہمارا ہے وہ انفارچونیٹلی بالکل لائک 60s کے ٹرانسمیٹرز ہیں, وہ ویژن نہیں ہے. پیپل اوور اسٹافڈ پیپل ان ریڈیو پاکستان, most of the equipment is obsolete or totally not in working condition. Now that is one area which can both serve as entertainment. I remember ہماری گاڑیوں میں جب ہم تھے, I started my career in Spain, پھر لنڈن, پھر ساؤتھ امریکہ وغیرہ میں, تو اس میں ہم گاڑیوں میں جو ٹائم گزارتے تھے کمیوٹنگ میں یا ادروائز, یا ایون فٹ بال میچز دیکھتے تھے ہم, تو آئی ریمبر کہ ہم ریڈیو وہ ٹی وی کی والیوم کو زیرو کر کے اور ریڈیو کی کامنٹری ہم سنتے تھے. ہم پاکستان میں بھی کرکٹ میں یہ سنتے تھے. اب جو ہے تو اگر آپ تھوڑا سا ڈسٹینس چلیں تو آپ کو وہ جو ہے نا اس کی جو ایریا ہے, کوریج ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. سو وی آر اسٹارٹنگ ویری ویری ambitious plan which is like I believe in working in timelines, have an overall objective and then divide it in stages, because اگر آپ huge challenge لے لیں گے
اور اس کی کوئی ٹائم لائنز نہیں ہوں گی, اس کا کوئی ایک میکنزم نہیں ہوگا کہ آپ اس کو کس طرح سے اسٹیج وائز اچیو کریں گے, وہ کبھی ہوتا نہیں ہے. اور پھر وہ ایک نئے سرے سے ایک چیزوں کو جو نیکسٹ حکومت آتی ہے وہ کرتی ہے. تو ریڈیو از مائی امیجیٹ اینڈ دین از اوبیسلی پاکستان ٹیلی ویژن. پاکستان ٹیلی ویژن کو ایک ایسے ان پہ کھڑا کرنا ہے جس میں کہ اس کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ایک تو ایک اس میں کریڈیبلٹی آئے, اور اس میں ایک جو ہمارا ایک جو کلچرل ایک کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے ہمارے ملک میں بدقسمتی سے, جس کو کہ میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری ایک آئیڈینٹی کرائسس بنی ہوئی ہے ڈیو ٹو ڈفرنٹ ریزنز. اس کو جو ہے نا ریسٹور کرنا ہے کہ پاکستان میں پاکستانیت لانی ہے. اس کو میں پاکستان کا جو اسٹیٹ جو ٹیلی ویژن ہے وہ بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے. تو اس کو بھی ہم وہ کر رہے ہیں, ریوائیو کر رہے ہیں. اس میں اوور اسٹافنگ ہوئی ہے, پولیٹیکل گورنمنٹس نے بے انتہا بھرتیاں کی ہوئی ہیں جس سے کہ ریڈیو پاکستان. نیوز کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ نیوز آج بھی وہ نہیں نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ کا ہی چینل ہے اور لگتا ہے کہ سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے. دیکھیں جی میرا ایگزیکٹلی جی, یہ اس میں جہاں تک کہ یعنی جو بیسک چیزیں ہیں, ایون جو بیک ڈراپ ہوتا ہے ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کا وہی نہیں امپروو ہوا, یعنی اور تو چھوڑیں, which requires maybe few hundred rupees or few thousand rupees. تو میں ان چیزوں کو like important thing is that جب آپ باہر رہتے ہیں اور باہر انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کا this is what you call exposure. اب آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے تو you look at things in a different manner that necessarily یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کے لیے پیسہ ہی چاہیے. آپ کو امیجنیشن, آپ کو آئیڈیاز, یہ ساری چیزیں جب امپلوائے کرتے ہیں تو وہ ان کم ریسورسز میں بھی یو کین پروڈیوس گڈ کوالٹی کنٹینٹ. پاکستان کی جو خبریں ہیں, یس اٹ از بیسیکلی اے ریپیٹیشن آف کہ جی گورنمنٹ نے یہ کیا, گورنمنٹ نے وہ کیا. ہم اس کو بھی ریڈیوس کر رہے ہیں, اور اگر کوئی میننگ فل خبر ہے جو کہ سمجھتے ہیں ہم کہ ان کے وہ آبجیکٹیوز ہم نے پورے کیے ہیں یا اس پہ کام کر رہے ہیں یا اس پہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہو, لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی کہ ایک بڑا ٹپیکل وہ لگتا ہے بڑے اسٹوئک قسم کے وہ نیوز کاسٹر اور ایموشن لیس اور وٹ ایور. تو اس کو ہم نے کمپیٹ کرانا ہے کہ لوگ آئیں پی ٹی وی کی طرف اور اس میں ایک نکھار سا آئے, ایک فریش لک آئے, ایک فریش ہر لحاظ سے, کنٹینٹ کے لحاظ سے بھی اور فارم کے لحاظ سے بھی. تو یہ بڑے چیلنجز ہیں, اینڈ آئی تھنک کہ باقی اور جو ایشوز ہیں منسٹری کے, چاہے وہ پرنٹ میڈیا کے ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے ریلیٹڈ ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ میں لائک جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کو بھی مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیفینگ ہوئی تھیں پچھلے ادوار میں. جتنی ہماری ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کو جو ہے تو وی ہیو ٹو گیو دیم ٹیتھ سو دیٹ دے شوڈ ریگولیٹ وداؤٹ دا انفلوئنس آف دا گورنمنٹ, وداؤٹ اینی فیئر اور وداؤٹ اینی وہ ان کے اپنے جو لا ہو بڑا افیکٹو ہو اور وہ کام کرے سو دیٹ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ایک جڑیں بھی وہ کر سکے اپنی اس میں فیلڈ میں, اور وہ بجائے اس کے کہ وہ کل ایک حکومت آئی ہے تو ان کے ساتھ چینج ہو گئے, کل پرسوں دوسری. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, میں یہ اس کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آئی تھنک کہ یہ مور اور لیس یہ میرے آبجیکٹیوز ہیں کہ پی ٹی وی ریڈیو اور جو اس کی آؤٹ ریچ ہے اس کو بڑھانا, ماڈرنائز کرنا, اکوپمنٹ وائز اینڈ ادر وائز.